چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ اب ہندوستان میں تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بدھ کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے حرام میں, تو اب بدھ پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ہاں پیغمبر ہے ہاں ماشاء اللہ, اس کا مطلب مسلم ہے. ہاں. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے جی تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے, عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے, جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا غدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے, محبت تو کی پیغمبر ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. ہاں میں مسلم تو ہوں ماشاء اللہ. تو آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاء اللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا, صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہیں اسلام؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو محمدن محمد رسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں یہ میں اجازت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ اور اس کا کیے, اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب آپ کے خالق لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. ہوپ نام سے کوشچن. آپ کو سلام, آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے. تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے. ماشاءاللہ. آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے آج اللہ تعالیٰ اور مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے. ہاں. مورتی ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے. ماشاءاللہ. 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں, سارے مجمع میں, لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرنے کے لیے دباؤ مرضی سے کہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ورسد دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ
اسلام کے بارے میں اور قرآنیت کے لیے سب دنیا میں ہے. ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ. اور میرا ایک سوال ہے جی ہاں تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کو مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے. مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ سے شادی کرنے پڑیں گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے. ذاکر صاحب السلام علیکم. میرا نام ارجن ہے. ہمیشہ پریشان رہتا ہوں تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے، 1 سال ہو گیا، تو مجھے قلم لکھ کے دیے، مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے، بس سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے. سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز. بھائی نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. بھائی صاحب اسلام کا مطلب ہے شانتی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی. میں مانتا تھے ہاں غلط ہے. پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کثر دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کی چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو اسے ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ کل ایک سوال ہے. ہاں جی سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی اسلام دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو بھائی نے کہا اسلام قبول کرنے کہ اگر پرمیشور، تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں، یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ، گاڈیس، گاڈ فادر، گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا، نا خدا، ایشور، پرمیشور، دیو، دیوتا، دیوی، یہ سب ملاوٹ ہے، اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی. دیو دیتا چھوڑو، کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا بنانے والا ہے، شیطان کو بھڑکا سکتے آپ کے پڑ جائیں گے. شیطان الرجیم. ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ کے دوست کی طرف سے نہیں کچھ کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. نہیں کچھ نہیں. دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اللہ واشهد واشهد ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ. ورسول. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی محمد پیغمبر ہے اور بندے. ماشاءاللہ مسلم ہو چکے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کو دور کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. قرآن جو زبان آپ کو اچھی آتی ہے، ہندی آتی تو ہندی میں پڑھیے، مراٹھی آتی ہے مراٹھی میں پڑھیے. کون سی زبان آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مراٹھی. مراٹھی. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا والنٹیئر سے کہ مراٹھی کا قرآن لکھے ہے. اور میری درخواست ہے کہ آپ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اوپر عمل کریے. قرآن مجید پڑھنے سے آپ کے اکثر پریشانیاں دور رہیں گی، کیونکہ قرآن میں لکھے لا ہے کہ قرآن بہت سے پریشانی کروں.
दुआ करवाइए, इससे परेशान सब किए। परेशानी दूर हो। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से क्या उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप इस्लाम में मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है, क्वेश्चन। थैंक यू। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी मानता हूँ, ईश्वर है, कुरान तो गलत राह नहीं दिखा। बीमारियां क्या कमी है, अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन है। कुछ चीज साइंटिफिक चीजें है। खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है, सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है। जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि ये इंसान की फितरत है, इंसान मुताला है। आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने, बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो फरिश्ते के भी ऊंचे है। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए, जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे ये एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ। आप सवाल कर रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं आपको यकीन की दिया, आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं।
अब बीमारी से लोग अगर मर रहे हैं अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुर्ता चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह